تو دیکھ لے وائس علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ لے وائس تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں حضور کے نقشے قدم وہیں پہ علی جہاں حضور کے نقشے قدم وہیں پہ علی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اذان میں علی اکبر نے لا الہ جو کہا اذان میں علی اکبر نے لا الہ جو کہا تو آج تک ہے جوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ در بطول نہیں جل رہا تھا اے ماجد در بطول نہیں جل رہا تھا اے ماجد وہ ہو رہا تھا دھواں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسا ہوا بارے دیکھے سو میں دعوت کلام دیتا ہوں حجت الاسلام مولانا محسن رنگلی کرابی صاحب کو اسٹیج پر تشریف لائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ برائے خوشنودی سید الشہداء صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ منہته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمم
ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطاعة وياسين سيدنا الممجد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا درسگاہ کربلا کی یہ دوسری مجلس ہے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں ہر مسلمان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہے تو کم سے کم یہ دعا ضرور کرتا ہے کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کون واقعی دل سے کہتا ہے اور کون صرف زبان سے کہتا ہے، مگر ہر مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن امید اور لوگوں سے ہوتی ہے، پروردگار سے کم ہوتی ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید میری بات واضح ہو جائے کہ ہمارا مزاج کچھ اور ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، فطرت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، نہ آپ انکار کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی انسان نے ہمیں دعوت دی کہ مولانا کل گھر پہ آپ تشریف لے آئیے گا۔ میں تمام صرف میں جو باتیں کہتا ہوں یہ سب صرف مثالیں ہیں، لہذا آپ پریشان مت ہوئیے گا، صرف ان کو غور سے سنیے گا، میری بات مکمل ہو جائے گی۔ کہ کسی نے ہمیں دعوت دی کہ کل تشریف لے آئیے گا، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور فلاں فلاں کو بھی مثلا ساتھ میں جتنے لوگ ہیں آپ کے لے کے آئیے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اتفاق سے صبح اور یہ طے ہوا تھا کہ نماز صبح کے بعد دعوت ہوگی، نہ ظہرین کے بعد نہ مغربین کے بعد، لہٰذا صبح کو تشریف لے آئیے گا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ان کو ضرور لے کے آئیے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک آپ ہو جائے گا۔ جب صبح ہوئی ہم اکیلے چل دیے اور گئے، الحمدللہ وہاں دعوت کا بہترین انتظام تھا، کھایا پیا پیٹ بھرا، وہاں سے چل دیے۔ اب جب لوٹ کے آئے وہاں پہ تو جتنے ہمارے ساتھی تھے ہم نے سب ان سے کہا کیا کہنا، کیا لذیذ کھانا بنا تھا، یہ ایسا تھا وہ ویسا تھا، چکن اور بریانی اور کباب اور پراٹھا اور اللہ جانے کیا کیا نعمتیں تھیں۔ بس عزیزوں اتنی ہماری بات سنی اور ہر انسان اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ ارے
اب کیا کہہ رہے ہو؟ جو ہونا تو وہ ہو گیا، اب سنانے کے آئے ہو؟ ہم نے کہا واقعی اب تمہیں ہم سنا نہیں رہے، جو حقیقت ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہنا اس کباب کا، تو زندگی میں نے ایسا نہیں کھایا، اور اس بریانی کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، کھانا بہت دور ہے، اور اس کا کیا کہنا تھا، اور وہ چیز ایسے بنی تھی، وہ چیز ایسے بنی تھی۔ میں نے جو تعریف کے پل باندھنا شروع کیے، جتنے میرے ساتھی تھے سب مجھ سے ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ اب سنانے سے کیا فائدہ؟ جب دعوت دی گئی تھی تو اس وقت لے نہیں گئے، اور جب اب کھا چکے پیٹ بھر گیا تو اب ہم سے بتانے آئے ہو کہ اس کا کیا کہنا، اس کی کیا تعریف، وہ کتنا اچھا بنا تھا، وہ کتنی اچھی بنی تھی۔ تمام تعریفیں اب کر رہے ہو، جب مومن نے دعوت دی تو ہم کو لے نہیں گئے ہیں، اور جب کھا چکے تو آگے تعریفیں کر رہے ہو۔ ہم نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب ہم کوشش کریں گے کہ جب کبھی کوئی دعوت دے گا ہم تم کو ضرور لے کے جائیں گے۔ اب ذرا مومن کی دعوت کا خیال رکھے گا۔ دوسرے دن ہم سو گئے کھا پی کے، اب جو ایک مرتبہ مؤذن نے آواز دی صبح کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، چلو جلدی آؤ، اللہ کی دعوت کی طرف آؤ۔ مؤذن پکار رہا ہے، پروردگار بلا رہا ہے، آؤ میری عبادت کی طرف۔ مؤذن پکار رہا ہے، میں نے ساتھیوں کو اٹھایا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کہے کس بات کی جلدی کرو؟ میں نے کہا مؤذن دعوت دے رہا ہے، پکار رہا، آؤ مسجد کی طرف چلو۔ ارے کہہ رہا ابھی تو سوئے ہیں، ارے کیا اٹھا رہے ہو؟ کتنی بہترین نیند آ رہی ہے۔ جب مومن دعوت کرتا ہے اور نہیں پہنچتا تو انسان تڑپتا ہے، جب اللہ بلاتا ہے تو انسان کہتا ہے ابھی تو سوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف زبانی رٹی ہوئی بات ہے، دل سے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ایک کھانے کی بات پہ یہ ہے کہ ہم لے کے نہیں گئے، ہم نے کہا بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، اب جب کوئی دعوت دے گا تو ہم تمہیں ضرور لے کے چلیں گے۔ مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر، ہم نے کہا چلو اٹھو۔ کہہ رہے ہیں ابھی تو 9 سے 12 دیکھ کے سوئے ہیں، ابھی تو فلاں شو سے آئے ہیں، آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے قضا ہو جائے گی بعد میں سو پڑھ لیں گے۔ ہم نے کہا مؤذن نے دعوت دی ہے، حی علی خیر العمل، اچھے عمل کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ کہ ابھی تو سوئے ہیں، سوچے مومن بلائے تو انسان تڑپ جائے نہ پہنچے، اور پروردگار اپنے بندے کے ذریعے کہا آؤ میرے گھر کی طرف آ جاؤ، تم سجدہ کرو گے، پیشانی جھکاؤ گے، ہم مدد کر دیں گے، تم پریشان مت ہو، تم اس کی فکر مت کرو۔ عزیزان گرامی، دنیا کا قانون اور ہوتا ہے، قانون پروردگار اور ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ کل میں نے ایک بات کہی تھی، اس کو آج پھر دہراتا ہوں، اور جب بھی یاد آ جائے گی دہراؤں گا کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابھی ابلیس زندہ ہے، ابلیس زندہ ہے۔ جب تک یہ اپنے ذہن میں بات رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے ابلیس کی میت کو نہ دیکھ لیے، یہ سمجھ لیجیے کہ وہ زندہ ہے۔ کوئی بھلے کہے کہ وہ مر گیا، لیکن نہیں، آپ اس کی بات پہ عمل نہ کیجیے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیے۔ جیسے ہم اسلام کے قانون پہ عمل کرنے چلتے ہیں، فوراً ابلیس ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم کیسی بات کر، ان سے یہ پوچھو کہاں لکھا ہے، بس اسی میں الجھا کے رکھ دیتا ہے کہ ان سے یہ پوچھو کہ کہاں لکھا ہے، بس اتنی سی بات کہہ دیتا ہے۔ پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے ہم یہی پوچھتے رہتے ہیں یہ چیز کہاں لکھی ہے، وہ چیز کہاں لکھی ہے۔ لیکن جب ابلیس کوئی بات کہتا ہے تو ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم دنیا کے قوانین پر عمل کرتے ہیں تو دنیا ہمیں کبھی جزا نہیں دیتی۔ آپ پوری زندگی ٹریفک لائٹ پہ آ کے کھڑے ہو جائے، کبھی کوئی بتا دے، کبھی سرکار نے کوئی چیک بھیجا ہو کہ آپ تو پابندی سے لائٹ پہ کھڑے رہتے تھے لہٰذا یہ اجر آپ کو دیا جا رہا ہے، کبھی بتائے کوئی مثال دے دے کہ کبھی کوئی کسی قانون پہ عمل کیا ہو تو اس کے دیا ہو، نہیں۔ لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہر چیز تم کرتے جاؤ گے، یہاں بھی جزا دوں گا، وہاں بھی جزا دوں گا، یہاں بھی